الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، نوجوانان ملت، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو اس عظیم الشان محفل میں شریک ہونے کا موقع نصیب فرمایا، جس میں ماشاءاللہ سارے دینی عقائد کی گفتگو صبح سے چل رہی ہے. میں سن رہا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ پڑھ رہا تھا مدح صحابہ زندہ باد، مدح صحابہ زندہ، بڑی اچھی آواز میں پڑھ رہا تھا. اور قدح صحابہ مرداباد، قدح صحابہ مرداباد. ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں اتنا ذوق، اتنا جذبہ اور اتنا شوق پیدا ہو گیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان محفلوں کو قبول فرمائے. میں سعید اقبال بھائی، ابھی ان کی تقریر ہو رہی تھی، بہت اچھی تقریر ہو رہی تھی. میں تو نہیں سمجھ رہا تھا، لیکن آپ لوگوں کے سمجھنے سے یہ مجھے سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ اچھی تقریر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی تقریر کو قبول فرمائے. اور ماشاءاللہ لندن سے آ کر آپ یہاں خدمت انجام دے رہے ہیں اور اتنی شاندار محفل منعقد کیا. صبح ہی سے محفل چل رہی ہے، لوگ آتے جا رہے ہیں، جاتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں. جیسا کہ دارالعلوم دیوبند جب کھلا تھا اور قائم ہوا تھا تو وہاں کے محتمم صاحب نے خواب دیکھا تھا کہ کنواں دودھ سے بھرا ہوا ہے اور طلبہ اپنا آ رہے ہیں اور پانی پی رہے ہیں، دوستو آج الحمدللہ اس مدرسے کا فیض پوری دنیا میں جاری ہے. ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، برما میں، افریقہ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں. ابھی ہم لوگ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے محدث ہیں حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت سے نوازے. ان کے ساتھ ہم فیجی گئے تھے. فیجی ایک ایسا ملک ہے جو دنیا کا سب سے پہلا ملک ہے، اس کے بعد دنیا نہیں ہے، سب سے پہلا ملک ہے اور وہیں سے دنیا شروع ہو رہی ہے. سب سے پہلے فجر کی نماز وہیں ہوتی ہے اور سب سے پہلے سورج وہیں نکلتا ہے. بالکل دنیا کا کنارہ ہے. اس کے بعد سمندر ہے، آبادی نہیں ہے. وہاں ہم پہنچے تو ماشاءاللہ دورے حدیث کے مدرسے، دورے حدیث طریق کے مدرسے ہیں اور علماء سے جو پڑھا رہے ہیں. ہم نے ان سے پوچھا کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں آپ؟ تو کہنے لگے دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر آئے. سبحان اللہ. دیوبند کے جو بانی تھے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ میں خانہ کعبہ کی چھت پر ہوں. اپنے بارے میں دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کی چھت پر ہوں اور میرے جسم سے دودھ کی نہریں نکل کے ہر طرف جا رہی ہیں. دودھ کی نہریں نکل کر جا رہی ہیں. کسی عارف کامل نے اس خواب کی تعبیر یہ بتلائی تھی کہ یہ بچہ بڑا ہو کر دین کی ایسی خدمت کرے گا
جس کا فیض دنیا کے چپے چپے میں جائے گا. آج ماشاءاللہ سلہٹ علماء سے بھرا ہے نا, اور اس میں بہت سارے علماء ماشاءاللہ یا تو دیوبند سے پڑھے ہوئے ہیں یا دیوبند کے پڑھے ہوئے عالم سے پڑھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ اللہ کا فیض ہے. یہ محفل بھی اسی دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اسے قبول فرمائے. میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے. آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کی ہے. دوستو معمولی بات نہیں ہے. حضور کے اخلاق اتنے اونچے ہیں, حضور کی شان اتنی اونچی ہے, حضور کا رتبہ اور درجہ اتنا اونچا ہے کہ دنیا کے بنانے والے نے, دنیا کے خالق اور مالک نے, اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اخلاق کے اونچے مقام پر قائم ہیں. دوستو اخلاق بنایا کس نے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. ہر چیز بنائی ہے اللہ نے. تو جو اچھے اخلاق ہیں, علم ہے, تقوی ہے, طہارت ہے, دینداری ہے, یہ سب اللہ نے بنایا ہے. بنانے والا کہہ رہا ہے کہ میرے بنائے ہوئے اخلاق میں جتنا اونچا درجہ آپ کا ہے اتنا اونچا درجہ کسی کا نہیں. میں نے اخلاق بنایا اور آپ نے اس اخلاق کو بھرپور اپنایا, پورے طور پر اپنایا. چنانچہ دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے کہ جب بھی کسی سے ملتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر ملتے تھے. جب بھی کسی سے ملتے تھے مسکرا کر ملتے تھے. صحابہ کہتے ہیں ہم اپنے گھر میں ہوتے تھے, رنج و غم میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے, الجھن ہوتی تھی, ٹینشن ہوتا تھا. اب حضور کے پاس اٹھ کر آ جاتے تھے اور حضور سے سلام کر لیتے تھے اور حضور مسکرا کر مل لیتے تھے, ہماری ساری مصیبت ختم ہو جاتی. دوستو حضور تو ایسے ہی حسین و جمیل ہیں, چاند و سورج سے زیادہ خوبصورت ہیں. یوسف علیہ السلام جو دنیا کے بہت بڑے حسین مانے جاتے ہیں, ان سے حسن و جمال میں بڑھے ہوئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ حضور کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو, ان کی خوبصورتی کو, ان کے جمال کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو اپنی انگلی کاٹ لی. اگر مصر کی عورتیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو اپنا دل کاٹ لیتی. دوستو اتنے حسین و جمیل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جب مسکراتے تھے تو دانتوں کی چمک دیوار پر پڑتی تھی. دانت کی چمک دیوار پر پڑتی تھی. عدن کی موتی اتنی خوبصورت نہیں ہوتی جتنا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت خوبصورت تھے. دوستو خوبصورت چہرہ, خوبصورت دانت, حضور مسکرا دیتے تھے, سامنے والے کا دل خوش ہو جایا کرتا. دوستو اسی طرح سے جب کسی سے مصافحہ کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرتے تھے. آج کل ہمارے کچھ بھائیوں نے ایک ہاتھ سے مصافحے کا فیشن بنا لیا. کتنے؟ ایک ہاتھ سے, اور بہت بڑا ہوتا ہے تو انگلیوں سے مصافحہ کرتا ہے, اور بڑا ہوتا ہے تو ناخن ہی سے مصافحہ کر کے ٹرکھا دیتا ہے. اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرتے تھے, اور جب تک سامنے والا اپنا ہاتھ نہیں کھینچتا تھا تب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے تھے. اور جس سے گفتگو کرتے تھے, جس سے بات کرتے تھے, پورے طور پر اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے. دوستو آپ ہر آنے والے کا دل خوش کر دیتے تھے. جب بھی کوئی آتا ایسی بات فرما دیتے حضور. چنانچہ ہمارے حضور کی سیرت میں, حضور کے اخلاق میں مزاح داخل ہے. مزاح کہتے ہیں ایسی ہنسی کی بات کر دینا کہ سامنے والے کا دل خوش ہو جائے اور کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو اور جھوٹ بھی نہ ہو. چنانچہ ایک دن
حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے تھے. راستے میں آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ مل گئی. حضرت صفیہ نے سوچا میرا بھتیجا جو خاتم النبیین ہے، اللہ کا سب سے بڑا پیغمبر ہے، جس کی دعا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سنتے ہیں. چنانچہ انہوں نے کہا بھتیجے دعا کر دو کہ تیری بوڑھی پھوپھی جنت میں چلی جائے. انہوں نے حضور سے کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا پھوپھی بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چلے گئے. اب آدھے گھنٹے کے بعد لوٹتے ہیں مسجد سے. حضرت صفیہ وہیں کھڑی ہو کر رو رہی ہیں. جب حضور گھر آئے حضرت عائشہ نے کہا آپ نے پھوپھی سے کیا کہہ دیا ہے کہ پھوپھی کھڑی ہو کر رو رہی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھوپھی کے پاس آئے، کہنے لگے پھوپھی صاحبہ کیوں رو رہی ہیں؟ تو حضرت صفیہ نے کہا تمہیں نے تو کہا ہے بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، تو جب میں جنت میں نہیں جاؤں گی تو روؤں گی نہیں تو کیا ہنسوں گی، اس لیے میں رو رہی ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھوپھی کا دل خوش کر دیا. کہا پھوپھی 72 سال کی 70 پر 72 سال کی بوڑھی ہو کر جنت میں نہیں جاؤ گے، 33 سال کی جوان ہو کر جنت میں جاؤ گے. یہ جو بوڑھے مرد ہیں بوڑھی عورتیں ہیں دنیا میں تو لاٹھی لے کر چلتے ہیں، اسی طرح سے جنت میں چلے گئے تو کیا کھا پائیں گے؟ جنت میں کیا جنت کی ساری نعمتیں ہیں، بہترین پھل ہے، اور یہ بڈھا کھانستا رہے گا تو کھائے گا کیا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ بوڑھوں کو جوان بنا کر جنت میں داخل کریں گے. اور اسی طرح سے بوڑھی عورتیں جن کی جھریاں چڑھ گئی ہیں اور جن کی کمر جھک گئی ہے، لیکن دوستو جب وہ جنت میں جائیں گی تو جوان ہو کر جائیں گی تاکہ جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں. ایک صاحب آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سواری کے لیے اونٹ کی ضرورت ہے. میں آپ سے بتا دوں صحابی جو بھی ضرورت ہوتی تھی حضور کے سامنے پیش کرتے تھے، اور حضور اتنے سخی ہیں کہ ہر ایک کی ضرورت پوری کر رہے ہیں. جس نے جو مانگ دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انکار نہیں کیا، جو مانگ دیا دے دیا. حالانکہ بظاہر حضور کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن حقیقت میں اتنا دیتے ہیں کہ حاتم طائی کی پوری خاندان مل کر اتنی سخاوت نہیں کر سکتی جتنا تنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کرتے ہیں. بڑے بڑے بادشاہ بھی دارا اور سکندر بھی وہ سخاوت نہیں کر سکتے جو حضور فرماتے ہیں. چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور بے حد سخی تھے، اور رمضان المبارک میں حضور کی سخاوت اتنی بڑھ جاتی تھی جس طرح سے تیز آندھی چلتی ہے اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت چلتی تھی. آندھی جس طرح سے چلتی ہے، ہوا تیز چلتی ہے، اسی طرح سے حضور کی سخاوت چلتی تھی. جس نے جو مانگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دے دیا، کبھی انکار نہیں کیا. بڑے بڑے بادشاہ بھی وہ نہیں دیکھ سکتے جو حضور نے دیا. دوستو ایک دن یمن کے بادشاہ نے خوبصورت چادر، بڑی عمدہ چادر، سفید چادر تھی اور سیاہ سرخ دھاریاں تھی، لال دھاریاں، بڑی خوبصورت چادر تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے. حضور کا چہرہ خوبصورت اور وہ چادر بھی خوبصورت، بڑا اچھا منظر لگ رہا تھا. سارے لوگ حضور کے چہرے کو دیکھ رہے تھے اور ایک ساتھ حضور کی چادر دیکھ رہے تھے. انہیں چادر بہت پسند تھی. حضور کو احساس ہو گیا کہ یہ چادر ان کو پسند، حالانکہ زبان سے نہیں مانگا، انہوں نے صرف آنکھ سے دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ان کے اوپر پھینک دیا. حضور نے چادر ان کو دے دیا، لو یہ چادر تم لے لو. دوستو اتنی سخاوت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. چنانچہ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے، میرے پاس اونٹ نہیں ہے، میں پیدل چلتا ہوں. دوستو ہم بھی اگر ہوتے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اپنی ضرورتیں حضور کے سامنے پیش کرتے انشاءاللہ، اور جو ہم مانگتے حضور دیتے. لیکن دوستو ہم نہیں مانگ سکے، ہم صحابی نہیں ہو سکے،
لیکن ایک موقع ہے میدان محشر میں انشاءاللہ حضور سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حضور ہمارے لیے شفاعت فرمائیں گے، حضور شفاعت فرمائیں گے، حضور مبارک ہاتھوں سے ہم کو آب کوثر دیں گے۔ حضور کا حوض ہے جنت میں، جنت سے باہر میدان محشر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور کو ایک حوض دیا ہے، اس کا نام حوض کوثر ہے، اس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ دوستو وہ حوض کوثر کیا ہے؟ اس میں جنت کی تسنیم اور کوثر کی نہروں سے پانی آ رہا، دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سونے اور چاندی کے کٹورے رکھے ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے بھر بھر کے اسے دے رہے ہوں گے۔ دوستو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ وہ پانی اچھا ہے یا وہ کٹورا اچھا ہے یا وہ ہاتھ اچھا ہے جس ہاتھ سے ہم کو ملے گا؟ ہاتھ اچھا ہے دوستو پانی تو اچھا ہی ہے، کٹورا بھی اچھا ہے، لیکن کیا پوچھنا اس ہاتھ کا، اس دستے مبارک کا، حضور کے مبارک ہاتھوں کا جو ہماری طرف بڑھ رہے ہوں گے اور ہم حضور کے ہاتھوں سے لے کر پی رہے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو آب کوثر پینے کی توفیق عطا۔ دوستو علماء دیوبند میں ایک دفعہ بحث ہوئی تھی، بڑے بڑے علماء نے بحث کیا، بحث اس پر ہوئی تھی کہ آب کوثر اونچا ہے یا آب زمزم اونچا ہے۔ آب کوثر وہ پانی اور آب زمزم جو مکے میں ہے جو حاجی لوگ لے کر آتے ہیں، کون اونچا ہے؟ کچھ علماء کہہ رہے تھے آب زمزم اونچا ہے، کچھ علماء کہہ رہے تھے آب کوثر اونچا ہے۔ دوستو جو علماء کہہ رہے تھے آب زمزم اونچا ہے، ان کی دلیل تھی کہ جبریل نے 4 دفعہ حضور کا سینہ چاک کر کے اور دل مبارک کو باہر نکال کر اور جنت کی تشتری میں رکھ کر سونے اور چاندی کے اور زمزم کے پانی سے حضور کے سینے کو دھلا تھا۔ دوستو اگر اس سے اچھا کوئی پانی ہوتا تو مکے میں کیوں دھلنے کے لیے آتے؟ وہی کے پانی سے دھل لیتے۔ پتا چلا سب سے اونچا پانی کون ہے؟ آب زمزم ہے۔ دوسرے علماء کہہ رہے تھے نہیں، سب سے اونچا آب کوثر ہے۔ کیوں؟ زمزم پینے والا جہنم میں جا سکتا ہے، زمزم پینے والا جہنم میں۔ بتاؤ مکے میں ابو جہل نے پیا ہوگا کہ نہیں؟ ابو لہب نے پیا ہوگا کہ نہیں؟ عتبہ اور شیبہ نے پیا ہوگا کہ نہیں؟ تو زمزم پینے والا جنت میں جہنم میں جا سکتا ہے اور آب کوثر پینے والا جہنم میں نہیں جائے گا۔ چنانچہ حدیث میں ہے من شربہا لم یظما قط، جو اسے پی لے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کہ کبھی جہنم میں جائے گا نہیں۔ دوستو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے زمزم سے سرفراز فرمائے اور جب آخرت میں بلائے تو آب کوثر سے نوازے اللہ تعالیٰ ہم سب کو۔ بہرحال جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو آب کوثر نصیب فرمائے۔ یہ دعا کیا کیجئے۔ اور دوستو یاد رکھیے جو ہے اس آدمی نے حضور سے کہا اللہ کے رسول مجھے سواری کے لیے اونٹ دے دیجئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو اونٹنی کا بچہ دے دوں گا۔ حضور نے فرمایا میں آپ کو اونٹنی کا بچہ دے دوں گا۔ اب ان صاحب نے سوچا نہیں، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے سواری کی ضرورت ہے، میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کتنا بھی بڑا ہو جائے وہ اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، اونٹ کتنا بھی بڑا ہو جائے وہ اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ ہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے پاس کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے، لائن لگی ہوگی، جس کی باری آئے گی وہ پانی پیے گا۔ دوستو بخاری شریف کی حدیث میں ہے کچھ لوگ لائن میں لگے ہوں گے اور فرشتے ان کو لائن سے ہٹا دیں گے،
लाइन से हटा देंगे, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। वो लाइन में लगे हैं और फरिश्ते उनको लाइन से हटा रहे हैं, भाग रहे हैं, भगा रहे हैं, दूर कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, हाँ उलाई सहाबी, ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, ये क्यों भगा रहे हो? अरे फरिश्तों क्यों भगा रहे हो? तो फरिश्ते कहेंगे, आपको पता नहीं, माह दसू बादका, आपके बाद इन्होंने दीन में नई नई चीजें ईजाद की थी, ये बिदाती लोग हैं, इन्होंने दीन में बिदात ईजाद की थी, इसलिए हम इनको हटा रहे हैं। जब हुजूर को मालूम होगा ये मेरा दीन बिगाड़ने वाले लोग हैं, मेरे दीन में बिदात ईजाद करने वाले लोग हैं, मेरे दीन में नई चीजें पैदा करने वाले हैं, तो हुजूर खुद नाराज हो जाएंगे और कहेंगे सौकन सौकन सौकन, दूर कर दो इनको, दूर कर दो इनको। अल्लाह तबारक ताला हम सबको बिदात से बचाए, वरना हौदे कौसर पर धुतकार दिए जाएंगे। ये जो गुमराह फिरते हैं ये कादियानी है, ये अंबिया की इस्मत का इनकार करने वाले लोग हैं और ये सहाबा की अजमत का इनकार करने वाले लोग हैं। दोस्तों यही वो लोग हैं जिनको हौदे कौसर से भगा दिया जाएगा। अल्लाह तबारक ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ये हमारे दीन में बहुत बड़ा फितना पैदा करने वाला, बहुत बड़ा फितना, लाखों करोड़ों हुजूर की उम्मत के लोगों को इसने गुमराह कर दिया है। दोस्तों याद रखो, अगर कोई आदमी हुजूर को नबी मानेगा और खातमुन नबीयीन नहीं मानेगा वो काफिर हो जाएगा। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और उसके मानने वाले कहते हैं हुजूर भी नबी हैं और मिर्जा भी नबी है। बताओ, हुजूर तो नबी है, ये मिर्जा कहाँ से नबी आ गया है? मिर्जा जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने ऊंचे अखलाक हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और मिर्जा गाली बकता है, गाली बकता है, गंदी गंदी गालियां देता है, लाहौर से मंगा कर शराब पीता था। बताओ, शराब पीने वाला नबी हो सकता है मुसलमानों? बताओ, नहीं, हरगिज़ नहीं हो सकता। शराबी कभी नबी नहीं हो सकता। लाहौर से शराब मंगा कर मिर्जा पीता था और गालियां बकता था। वो उलमा जिसने मिर्जा की मुखालफत की है, मिर्जा ने उनको गंदी गंदी गालियां दी हैं। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही जो कुतुबे आलम थे, जो दारुल उलूम देवबंद के बानियों में से हैं, उनके बारे में कादियानियों ने लिखा है, मिर्जा गुलाम अंधा शैतान लिखा। क्या लिखा? अंधा शैतान। हम कहते हैं मौलाना रशीद अहमद गंगोही तो अल्लाह के प्यारे हैं, कुतुब हैं, अब्दाल हैं, और अंधे शैतान से बदतर है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। अंधे शैतान से बदतर है, इसलिए कि जो अंधा शैतान है वो गुमराह नहीं करेगा, इधर उधर ज्यादा नहीं जाएगा, और मिर्जा गुलाम तो पूरी दुनिया में गुमराही फैला रहा है। ये आपके सामने सईद साहब बैठे हैं, इनका ऑफिस लंदन में भी है, लंदन में भी पहुंच गए हैं और वहां से पूरी दुनिया में अपना फितना फैला रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दोस्तों रहे लंदन में, लेकिन इंशाअल्लाह हम बांग्लादेश में उनको नहीं रहने देंगे। इंशाअल्लाह उनके वजूद को खत्म कर देंगे, दरहम बरहम कर देंगे, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। हम किसी कादियानी को क्योंकि मारना पीटना तो ये कानून के खिलाफ है, कानून मारे पीटेंगे नहीं, लेकिन उसके फितने को चलने नहीं देंगे, उसकी बात को आगे बढ़ने नहीं देंगे, और जो उसकी बात मानना चाहेगा उसको हम मानने नहीं देंगे, और उसके पेड़ में, उसके दरख्त में गर्म पानी डालकर उसके फितने के दरख्त को जलाकर खाक कर देंगे। इसी तरह से जो लोग सहाबा की मुखालफत करते हैं, बताओ सहाबा कितने नूरानी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हदीस में खुतबे में पढ़ते हैं जुमे के, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक। अंबिया के बाद, सारे नबियों के बाद इस कायनात में सबसे अफजल कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बतलाया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं। जन्नत के कितने दरवाजे हैं? 8 दरवाजे।
دوستو جہنم کے 7 ہیں اور جنت کے 8 ہیں. اللہ جہنم کے دروازوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اور جنت میں 8 دروازے ہیں اور 8 دروازے مخصوص لوگوں کے لیے جو نماز بہت پڑھتا، نفل بھی پڑھتا، تہجد بھی پڑھتا، فرض بھی پڑھتا، جماعت سے مسجد میں اہتمام سے پڑھتا. تو نماز والا گیٹ ہے، وہ گیٹ خود بلائے گا، اے نمازی آ جاؤ، اے نمازی آ جاؤ. دوستو گیٹ پر کھڑا ہو کے آدمی اگر بلائے تو طبیعت خوش ہو جاتی، گیٹ ہی بلائے گا. حضور نے فرمایا وہ گیٹ ہی بلائے گا، آ جاؤ آ جاؤ اے مسلمان آ جاؤ، میرے اندر سے جنت میں داخل ہو جاؤ. جو روزہ بہت رکھتا ہے تو اس کا دروازہ ہے ریان، وہ دروازہ بلائے گا، آ جاؤ آ جاؤ. جب یہ حضور حدیث بیان فرما رہے تھے تو ابو بکر صدیق بھی موجود تھے. حضرت ابو بکر صدیق نے حضور سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازے بلائیں؟ سبحان اللہ. 1 2 نہیں، 8 دروازے. وہ بھی بلا رہا، وہ بھی بلا رہا، وہ بھی بلا رہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارجو ان تکون منہم، مجھے امید ہے کہ وہ تم ہو. اور جس کو جنت کے 8 دروازے بلا رہے ہوں، کیا شان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اوپر جس نے کوئی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسانات کا میں بدلہ نہیں دے سکتا. حضور فرمایا اتنے زیادہ احسان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت ابو بکر کے. دوستو اسی طرح سے حضرت عثمان غنی، کچھ لوگ، میں اب نام نہیں لوں گا، صبح سے بہت نام سنتے سنتے تھک گئی ہے طبیعت، میں نام نہیں لوں گا. کچھ لوگ حضرت عثمان غنی پہ بہت تنقید کرتے ہیں. ارے کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور صحابہ پر کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی کا ایک واقعہ سناؤں. جب مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے، مکے میں زمزم پیتے تھے، مدینے میں میٹھا پانی نہیں تھا. اس وقت مدینے میں میٹھا پانی، ایک کنواں تھا جو ایک یہودی کا تھا. اور وہ یہودی جب کوئی مسلمان پانی لینے جاتا تھا تو یہودی کہتا تھا پیسہ دو تو پانی دیں گے. پیسہ لے کر پانی دیتا. کھانے کے لیے تو پیسہ نہیں، پانی کے لیے پیسہ دینا پڑتا تھا. دوستو مسلمانوں کی یہ پریشانی حضور کو دیکھی نہیں گئی. ایک دن مسجد نبوی میں نماز کے بعد حضور نے اعلان کر دیا، یہ کنواں خرید کر جو مسلمانوں پر وقف کر دے گا میں اس کے لیے جنت میں چھلکتی ہوئی نہر کی ضمانت دے گا. یہ کنواں جو وقف کر دے گا میں اس کے لیے چھلکتی ہوئی نہر کی ضمانت لیتا ہوں. دوستو مجمع میں عثمان غنی بھی تھے. وہ دوڑے ہوئے یہودی کے پاس گئے، کہیں مجھ سے پہلے کوئی نہ چلا جائے، اور یہودی سے کہا کہ کنواں بیچ دو، کنواں بیچ دو. یہودی نے کہا بہت پیسہ لوں گا. حضرت عثمان نے کہا جتنا کہو گے دے دو، کم نہیں کراؤں گا، تمہاری زبان سے جو نکل جائے گا دے دوں گا. کیوں؟ ان کی نظر پیسے پر نہیں ہے، ان کی نظر جنت کی اس نہر پر ہے جس کی حضور نے ضمانت لے لی ہے. دوستو جب حضرت عثمان پیسہ دینے لگے تو یہودی شرارت پر اتر آیا. دوستو اگر شرارت نہ کرے تو یہودی ہی نہیں ہوگا. یہودی کے لیے شرارت کرنی ضروری ہے. تو جب حضرت عثمان غنی کنویں کو خریدنے لگے، پیسہ دینے لگے نکال کر، تو وہ یہودی کہتا آدھا بیچوں گا آدھا نہیں بیچوں گا، آدھا بیچوں گا آدھا نہیں بیچوں گا. تو حضرت عثمان غنی نے سوچا لاؤ آدھا ہی خرید لے، کہیں اس سے بھی نہ منہ پر جائے. پیسہ دے کر آدھا خرید لیا. اب دوستو آدھے کنویں کا مالک یہودی ہے اور آدھے کنویں کے عثمان ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے کہہ دیا، اے اللہ کے رسول، جو آدھا کنواں میں نے خریدا وہ سارے مسلمانوں پر وقف کرتا ہوں. دوستو اب سارے مسلمان مالک ہو گئے. شرط یہ ٹھہری کہ جس دن یہودی کی باری ہوگی، ایک دن یہودی کی باری ہوگی اور ایک دن مسلمان. تو جب مسلمانوں کی باری آتی تھی، مسلمان بہت چالاک ہے، اللہ نے ان کو عقل بہت دی ہے. جب مسلمانوں کی بار 2 دن کا پانی لے کر رکھ لیتے تھے، 2 دن کا پانی لے. دوسرے دن جب یہودی کی باری ہوتی تھی تو کنویں کے کنارے جا کر بیٹھ جاتا تھا اور پانی بیچنے کے لیے کرسی لگا کر بیٹھ جاتا تھا. صبح سے شام تک بیٹھتا تھا، ایک کٹورا پانی بھی نہیں دکھتا تھا، ایک پیالہ پانی، ایک گلاس پانی بھی نہیں دکھتا تھا. کیوں؟ مسلمانوں نے 2 دن کا پانی لے لیا ہے. 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، چند دن ہوا، مہینوں گزر گئے، ایک گلاس پانی بھی نہیں دکھا.
تو یہودی پریشان ہو کر حضرت عثمان سے کہتا وہ بھی خرید لو، وہ آدھا بھی خرید لو۔ بتاؤ آدھا بھی حضرت عثمان غنی نے خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دیا۔ بتاؤ جنت کی چھلکتی ہوئی نہر ملے گی کہ نہیں ملے گی ان کو؟ انشاءاللہ جنت کی نہر ملنا۔ یہ ہے شان صحابہ کی، یہ ہے عظمت صحابہ کی، یہ ہے رتبہ صحابہ کا، یہ مکان اور مرتبہ صحابہ کا۔ دوستو جو صحابہ کو نہیں مانے گا وہ خود اپنے آپ کو برباد کرے گا۔ صحابہ کے ماننے والوں کے چہرے روشن ہوتے ہیں کیونکہ صحابہ کے چہرے روشن ہیں۔ اللہ نے قرآن میں صحابہ کے بارے میں کہا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی چمک، ان کی خوبصورتی، ان کا حسن و جمال، ان کی روشنی ان کے چہرے کے اندر ہے سجدوں کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ سجدوں کی وجہ سے۔ تو بتاؤ ان کے سجدوں کی اللہ تعریف فرما رہے ہیں۔ اے اللہ آگے فرماتے ہیں تراہم رکعن سجدن، تم صحابہ کو دیکھو گے رکوع کر رہے ہیں اور سجدہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں دوستو، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن پتہ نہیں قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، سجدہ قبول ہو رہا ہے کہ نہیں، رکوع قبول ہو، لیکن اللہ تعالیٰ صحابہ کے رکوع اور سجدے کی قرآن میں تعریف کر رہے ہیں۔ بتاؤ مقبول ہے کہ نہیں؟ مقبول ہے کہ نہیں؟ تو ان کے سجدے مقبول، ان کی نمازیں مقبول، ان کی عبادتیں مقبول۔ چنانچہ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر صدقہ دے دے، کتنا؟ احد پہاڑ کے، تو صحابہ ایک مٹھی جو دے دے گا، ایک مٹھی اس کے برابر ہو نہیں سکتا۔ تم احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرو اور صحابہ ایک مد ایک مٹھی صدقہ کر دے گا، تمہارا صدقہ صحابہ کے اوپر پہنچ نہیں سکتا۔ علماء نے کہا صرف صدقے ہی کی بات نہیں ہے، ہر نماز، ہم پوری زندگی نماز پڑھتے رہیں لیکن ہم صحابہ کے ایک دن کی نماز کو ہم پہنچ نہیں سکتے، ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ کسی نے عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا، بہت بڑے عالم ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان سے پوچھا کہ عمر ابن عبدالعزیز جو بہت بڑے عادل بادشاہ گزرے ہیں وہ بڑے ہیں یا حضرت معاویہ بڑے ہیں؟ حضرت معاویہ صحابی ہیں اور عمر ابن عبدالعزیز تبع تابعی ہیں۔ پوچھا عمر ابن عبدالعزیز کا درجہ بڑھا ہے یا حضرت معاویہ کا؟ تو عبداللہ ابن مبارک نے بڑا مبارک جواب دیا، عبداللہ ابن مبارک نے بڑا مبارک جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کو تو چھوڑو، حضرت معاویہ نے حضور کے ساتھ جو جہاد کیا، جہاد میں گئے، جہاد میں جس گھوڑے پر بیٹھے اس گھوڑے کی ناک میں جو دھول آ گئی ہے وہ دھول بھی عمر ابن عبدالعزیز سے بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، وہ دھول بھی عمر ابن عبدالعزیز سے بڑھ کر۔ کیوں؟ عمر ابن عبدالعزیز لاکھ صحیح لیکن دوستو وہ ہاتھ کہاں سے لائیں گے جس نے حضور سے مصافحہ کیا؟ وہ سینہ کہاں سے لائیں گے جس نے حضور سے معانقہ کیا؟ وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے جس نے حضور کے ہوئے جمال کو، جمال جہاں آرا کو، حضور کے حسن و جمال کو دیکھا ہے۔ دوستو معاویہ نے حضور کے ساتھ سفر کیا ہے، حضور کے ساتھ جہاد کیا ہے، حضور کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور دعا کرتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اسے ہادی بھی بنائیے اور مہدی بھی بنائیے۔ دوستو حضرت معاویہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت ہے، بہت زیادہ محبت ہے، جس سے کہتے ہیں اے اللہم علمہ، اے اللہ اسے بہترین عالم بنا دے۔ بتاؤ جس کے عالم ہونے کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اس سے بڑھ کر کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ دوستو میں یہ محفل چونکہ دیہات ہے، گاؤں ہے، گاؤں کے لوگ زیادہ جاگنے کے عادی نہیں ہوتے، شہر کے لوگ تو بہت دیر تک جاگتے، وہ یوں جاگتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، اس دکان پہ بیٹھتے رہتے ہیں، اور دیہات کے لوگ ماشاءاللہ سویرے سو جاتے ہیں اور سویرے اٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے میں بہت زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہ کر کے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اپنے دین کی حفاظت کریں گے، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں گے۔ ہمارے پاس ہے ہی کیا دین کے علاوہ؟ ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، قرآن بڑا اچھا پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت بڑی اچھی، تو بادشاہ نے سوچا کہ ان کو اپنا امام بنا لے۔ چنانچہ اس اللہ والے سے کہا
کہ حضور آپ ہمارے امام بن جائیے، شاہی امام بن جائیے، ہماری مسجد میں ہماری نماز پڑھائیے۔ تو بزرگ کہتے ہیں فقیر کے پاس ایک نمازی رہ گئی ہے، فقیر کے پاس مال و دولت تو نہیں ہے، نمازی وہ بھی بادشاہ خریدنا چاہتا ہے، بادشاہ خریدنا چاہتا ہے۔ تو دوستو ہمارے پاس تو ایمان ہی ہے، وہ بھی کوئی ظالم خریدنا چاہتا ہے، بتاؤ اپنے ایمان کا سودا کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اور صحابہ کی عظمت کو ہم دل و جان میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ جو صحابہ سے محبت کرے گا، جو صحابہ کا احترام کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، حضور نے خود فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت کرے گا میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، کیونکہ اس کو مجھ سے محبت ہے اس لیے میرے صحابہ سے محبت کرتا۔ ومن ابغضہم، اور جو صحابہ کو برا کہتا ہے، صحابہ پر تنقید کرتا ہے، صحابہ پر اعتراضات کرتا ہے، اور صحابہ کے خلاف خلافت و ملوکیت لکھتا ہے، اور صحابہ کے خلاف کتابیں لکھتا ہے، دوستو حضور نے فرمایا من ابغضہم، جو صحابہ سے دوری رکھتا ہے فببغضی ابغضہم، اصل میں اس کے دل میں صحابہ سے بغض نہیں ہے، مجھ سے بغض ہے، میرے بغض کی وجہ سے وہ صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ تو دوستو ہم انشاءاللہ صحابہ سے محبت رکھیں گے انشاءاللہ، اور صحابہ کی محبت کے برکت سے انشاءاللہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، ہمیں اللہ کی رضا نصیب ہوگی، مرتے وقت ہم کو کلمہ نصیب ہوگا۔ دوستو سارے صحابہ کلمہ پڑھتے ہوئے مرے، سارے صحابہ کلمہ پڑھتے ہوئے مرے، سارے صحابہ کا ایمان پر خاتمہ ہوا، سارے صحابہ گناہوں سے پاک ہو کر دنیا سے گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم بھی اگر ان سے محبت رکھیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی ہمارا بھی خاتمہ ایمان پر انشاءاللہ۔ آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر صحابہ کے ساتھ کر دیں، ہمارا حشر صحابہ کے ساتھ کر دیں۔ دوستو یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی اگر صحبت مل جائے، ان کی معیت مل جائے تو کونین کی دولت مل جائے گی انشاءاللہ، دونوں دنیا اور آخرت کی دولت مل جائے گی۔ اور اسی طرح سے ہمارے حضور سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں 1,24,000 نبی، کتنے نبی؟ 1,24,000 نبی، سارے کے سارے نبی معصوم ہیں۔ معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو ابلیس جو ہے نبیوں سے پریشان ہے، ان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، لیکن ابلیس کا کوئی جادو کسی نبی پر نہیں چلتا۔ آپ کو معلوم ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، بیٹے سے کہا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بیٹا کہتا ہے ابا جو اللہ کا حکم اسے کر گزری، افعل ما تؤمر، اے ابا کو کر گزریے، آپ مجھے ذبح کر دیجئے، میں تیار ہوں ذبح ہونے کے لیے، جب اللہ کا حکم ہے تو ایسے ہزاروں اسماعیل اللہ کے راستے میں قربان ہو جائیں گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو مینا میں لے جانے لگے ذبح کرنے کے لیے تو پیچھے سے ابلیس بھی لگ گیا اور وہ کہنے لگا ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح مت کر، اتنا لاڈلا بیٹا، بڑھاپے میں پیدا ہوا اکلوتا بیٹا، اتنا حسین و جمیل بیٹا۔ دوستو اسماعیل اتنے حسین و جمیل ہیں کہ انہی کی نسل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو حسینوں اور جمیلوں کے امام ہیں جناب رسول پاک۔ کتنا لاڈلا، کتنا پیارا بیٹا ہے۔ ابلیس آ کر ابراہیم کو بہکا رہا، ابراہیم نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، آگے چل کر پھر بہکایا، لیکن پیغمبر ہے، معصوم ہوتے ہیں، بہکنے والے نہیں ہیں، اور ابلیس کو بہکانے کی سزا آج تک مل رہی ہے۔ آج تک آپ جاتے ہو تو کنکڑی مارتے ہو کہ نہیں، تو وہ پہلا بت، دوسرا بت، تیسرا بت، یہ اسی ابلیس کی حرکت کو کنکڑی ماری جا رہی ہے، اسی پتھر کے پاس۔ وہ پتھر شیطان نہیں ہے، لیکن جاہل لوگ جب حج کرنے جاتے ہیں تو اسی پتھر ہی کو شیطان سمجھتے ہیں۔ ایک صاحب جوتا نکال کر مارنا شروع کر دیا انہیں، جوتا نکال کر، حالانکہ کنکڑی مار کے کہنے لگا تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے ابراہیم کو بہکایا، تیری ہمت کیسے ہوئی، جوتے سے مارنا شروع کر دیا۔ ہمارے سامنے ایک صاحب نے چھتری چلا کر ماری، چھاتا جو تھا اس کو چلا کر مارا، حالانکہ کنکڑی مارنے وہ شیطان نہیں ہے۔ لیکن دیکھو
میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابلیس نے سارا زور لگا دیا لیکن بہکا سکا؟ کیوں نہیں بہکا سکا؟ وہ نبی ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں، اور معصوم پر شیطان کا جادو اور شیطان کا زور نہیں چلتا۔ دوستو، بدر میں، غزوہ بدر میں جب 313 مسلمان تھے، 1000 اللہ کے دشمن تھے، تو ان کو ابلیس بہکا کر لایا تھا، اور اس میں بڑے کافر کے کندھے میں ہاتھ ڈال کر ابلیس ساتھ ساتھ آیا تھا کہ چلو انی جار لکم، میں تمہارا ساتھ دوں گا، انی جار لکم۔ لیکن جب دونوں فرقے سامنے آئے، 313 مسلمان اور 1000 یہ اللہ کے دشمن اور 5000 فرشتے، کتنے آگے؟ فرشتوں کو دیکھ کر شیطان ڈر گیا اور ہاتھ چھڑا کر بھاگنے لگا۔ تو وہ کافر جو سردار جس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آیا تھا اور کہا تھا تیرا پورا ساتھ دوں گا، تو وہ شیطان جو ہے وہ کہنے لگا کہاں بھاگ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، تم تو ساتھ دینے کا وعدہ کر کے لائے ہو۔ تو کہتا انی ارا ما لا ترون، میں ان فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں جو تم دیکھ نہیں رہے ہو، اگر میں یہاں رہ گیا تو میرا کچومر نکل جائے گا، میں قتل ہو جاؤں گا، مجھ کو فرشتے چھوڑیں گے نہیں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، بڑا متقی بن گیا، کہتا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ شیطان کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ دوستو بتاؤ، نبی پر اور نبی کے ساتھیوں پر شیطان کا قابو چلنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ 13ویں پارہ میں اللہ نے فرمایا قرآن میں، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو شیطان بھی جہنم میں جائے گا، تو سارے جہنمیوں کو اکٹھا کر کے جلسہ کرے گا اور تقریر کرے گا اور کہے گا کہ وعدتکم فاخلفتکم، کہنے گا کہ تم سے ایک اللہ نے وعدہ کیا تھا اور ایک میں نے وعدہ کیا تھا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ تم برباد نہیں ہوگے، تم سود کھاؤ، حرام کھاؤ، رشوت کرو، چوری کرو، صحابہ کو برا بھلا کہو، انبیاء کی عصمت کا حملہ کرو، تم نبوت کا دعویٰ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دنیا میں تو وہ کہا تھا تم نے، اور جو ہے کہے گا انی وعدتکم فاخلفتکم، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، آج میں نے وعدے کو خلاف کر دیا، وعدے کے خلاف کر دیا۔ فلا تلومونی فلا تلومونی ولوموا انفسکم، کوئی کافر مجھے ملامت نہیں کرے گا ورنہ خیریت نہیں ہوگی۔ اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم نے میری بات مانی کیوں، تم کو میری بات نہیں مانی، یہ جہنم میں تقریر کرے گا۔ قرآن میں 13ویں پارہ میں اللہ، بتاؤ اس دھوکے باز کی بات مانو گے؟ نہیں مانیں گے انشاءاللہ۔ صحابہ کی بات مانیں گے، نبیوں کی بات مانیں گے، اللہ والوں کی بات مانیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ حضرات کے ذوق و شوق سے مل کر بیٹھنے اور میری باتیں سننے کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس اجلاس کو حد درجے مقبول اجلاسوں میں اللہ تعالیٰ شامل فرما دے۔ ماشاءاللہ اب رات کے 10 بجنے جا رہے ہیں اور آپ لوگ ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھنے کا نام نہیں لے رہے۔ میں سوچا تھا کم سے کم 10 آدمی اٹھ کے چلے جائیں گے تو میں تقریر بند کر دوں گا، لیکن کوئی گیا ہی نہیں، اس لیے مجھے تھوڑی لمبی تقریر کرنی پڑی۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ جناب سعید اقبال صاحب کو اور ان کے جتنے رفقا ہیں جنہوں نے محنت کیا ہے اور اس سبھا کو، اس محفل کو، اس نورانی اور روحانی ایمانی دینی محفل کو سجایا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے اور اللہ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے۔ اور میں اتنی دور سے چل کر جو اس مجلس میں آیا ہوں اور صبح ہی جانا ہے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ میرا آنا بھی مبارک فرمائے اور میرا جانا بھی مبارک فرمائے۔ اور جس طرح سے اللہ نے آپ کی صحبت میں خیریت سے مجھے پہنچا دیا، اسی طرح سے خیریت اور عافیت سے دارالعلوم کے صحن میں اللہ تعالیٰ مجھے پہنچا دے۔ اور میں بہرحال آپ حضرات کے لیے دعا کرتا ہوں اور آپ حضرات سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اپنی دعاؤں میں اس دور سے آنے والے مسافر کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں دعا کریں گے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور مجھے صحت اور عافیت کی دولت سے نوازے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خادموں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں، صحابہ کرام کے عاشقوں میں اللہ تعالیٰ میرا عاشق فرمائے اور ہم سب کا حشر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر دیے۔
درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ تیرے بندے تیرے دین کی باتیں سن کر دیر سے دین کی بات سن رہے ہیں میرے مولا. تیرا قرآن سن رہے ہیں, تیری حدیثیں سن رہے ہیں, تیرے نبی کا ذکر مبارک سن رہے ہیں, تیرے صحابہ اور تیرے نبیوں کی عصمت کا تذکرہ کر رہے ہیں. اے اللہ اس محفل کو قبول فرما لے, سارے شرکا کو قبول فرما لے. اے اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ دنیا میں رہنے اور ایمان ہی کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے. اے اللہ ہمارے دل میں صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, علی مرتضی, عشرہ مبشرہ اور سارے صحابہ کی محبت ڈال دے, ان کا عشق ڈال دے. اے اللہ ان کی فنائیت کا جذبہ ہمارے دل کے اندر پیدا فرما دے. اے اللہ سارے شرکا کو قبول فرما لے, سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے. اے اللہ اس ملک کو فتنوں سے بچا دے, قادیانیت سے اور اسی طرح سے جو ہے صحابہ کی تردید کے جو فتنے ہیں اور اسی طرح سے نبیوں کی عصمت کے خلاف جو فتنے ہیں. اے اللہ ان سب فتنوں کو دفن فرما دے. اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دے, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے سبیل پیدا فرما دے. اے اللہ جو یہ بوڑھے بوڑھے علماء, یہ جوان علماء, یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں سب کو قبول فرما لے. اے اللہ اقبال صاحب, سعید اقبال صاحب جو لندن سے آ کر جنہوں نے اس بزم کو سجایا ہے, اے اللہ تعالیٰ ان کے دل کی دنیا سجا دے. اے اللہ ان کے دل کی دنیا سجا دے. اے اللہ ان کے دل کی دنیا سجا دے. اے اللہ ان کی بیوی بیمار ہیں, بیمار بیوی کو چھوڑ کر آئے ہیں, میرے مولا اس آنے کی لاج رکھ لے. اے اللہ اس آنے کی لاج رکھ لے, ان کی بیوی کو شفا نصیب فرما دے. اس محفل کی برکت سے, اس کوشش کی برکت سے, اس قربانی کی برکت سے اے اللہ ان کی بیوی کو شفا نصیب فرما دے. اے اللہ ان کی بیوی کو شفا نصیب فرما دے. اور کل جو بزرگ مولانا علامہ نور الحق صاحب جو 100 سال کی عمر کے ہیں, اس عمر کے باوجود ناچیز سے بے پناہ محبت کی یہاں تک تشریف لائے. میرے مولا ان کی عمر میں, صحت میں, تندرستی میں برکت نصیب فرمائے, ان کی نسلوں کی حفاظت فرما, ان کے مریدوں کی حفاظت فرما, ان کے متعلقین کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو نمازوں کا پابند بنا دے, روزوں کا اہتمام کرنے والا بنا دے, ذکر کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہم سب کو توبہ کرنے والا, استغفار پڑھنے والا, دعا کرنے والا بنا دے. اے اللہ اپنے حضور اٹھ کر گڑ گڑانے والے بندوں میں شامل فرما دے. اے اللہ اپنے ان بندوں میں شامل فرما دے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا وبالاسحار هم یستغفرون, جو سحر کے وقت اللہ سے استغفار کرتے ہیں. میرے مولا ان بندوں میں شامل فرما لے. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلوں اور آپ کے دین کے خادموں میں شامل فرما لے. اے اللہ سارے اداروں کی حفاظت فرما. بنگلہ دیش میں چپے چپے میں جو مدرسے ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں, اے اللہ اس مدرسوں کی چمک و دمک کو قیامت تک باقی رکھ. اے اللہ اے مولا دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما, ندوۃ العلماء کی حفاظت فرما, مظاہر العلوم سہارنپور کی حفاظت فرما, جمعیت علماء کی حفاظت فرما, جمعیت علماء اسلام کی حفاظت فرما, تبلیغی جماعت کی حفاظت فرما, دین کے تمام سلسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لے. اس آخری گھڑی میں اور رات کے اس لمحے میں ہم جو تیرے آگے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, اے اللہ انہیں اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ دے. میرے مولا تو کریم ہے, کریم کے در پر جو ہاتھ اٹھتا ہے وہ خالی نہیں جاتا ہے. تو کریموں کا کریم ہے, تو رحیموں کا رحیم ہے. اے اللہ ہمارے ہاتھوں کی لاج رکھ لے, ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا. اے اللہ بھر کر لوٹا دے, مرادوں سے ہم کو پورا نواز دے. ساری تمنائیں, ساری مرادیں, ساری آرزویاں پوری کر دے. اے اللہ اپنے رسول